خدا کی چنی ہوئی قوم کا عقیدہ۔ آج کے لیے ہماری پہلی تلاوت تثنیہ شرح اس کا 26واں باب 4 تا 10 آیت مقدسہ۔ اس وقت موسیٰ نے لوگوں سے بات کرتے ہوئے کہا، کاہن تیرے ہاتھ سے ٹوکرا لے اور خداوند تیرے خدا کا مذبح کے آگے اسے رکھے۔ تب تو خداوند اپنے خدا کے سامنے آ کے یوں کہہ کہ میرے باپ دادا گداگر ارامی تھے جو مصر میں گئے اور وہاں پردیسی رہے اور کم مقدار تھے، مگر وہاں وہ بہت بڑی اور زور آور اور کثیر التعداد قوم بن گئے، اور مصریوں نے ہم سے بدی کی اور ہم کو دکھ دیا اور ہم پر سخت مشقت کا بوجھ ڈالا۔ تب ہم نے اپنے باپ دادا کے خدا کے حضور فریاد کی، تو خداوند نے ہماری سنی اور ہماری تکلیف اور محنت اور مشقت کو دیکھا، اور خداوند زوراور ہاتھ اور بڑھائے ہوئے بازو سے اور بڑے روب اور نشانیوں اور عجائبات کے ساتھ ہم کو مصر سے باہر نکال لایا اور اس مقام پر ہم کو لایا اور ہم کو یہ ملک عطا کیا، ایسا ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے۔ اور اب دیکھ کہ اس زمین کے پھل کو جسے اے خداوند تو نے مجھے دیا میں لایا ہوں۔ تب تو اس کو خداوند اپنے خدا کے حضور رکھ دے اور خداوند اپنے خدا کے آگے سجدہ کر۔ پاک کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 91 جماعتی جواب۔ اے خداوند مصیبت کے وقت میرے ساتھ ہو۔ اے تو جو حق تعالیٰ کی پناہ میں رہتا ہے اور قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرتا ہے، خداوند سے کہہ کہ اے میری جائے پناہ اور میرے قلعہ، اے میرے خدا جس پر میرا توکل ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند مصیبت کے وقت میرے ساتھ ہو۔ کوئی آفت تجھ پر نہ آئے گی اور نہ کوئی بلا ہی تیرے خیمہ کے نزدیک پہنچے گی، کیونکہ اس نے اپنے فرشتوں کو تیری بابت حکم دیا ہے کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند مصیبت کے وقت میرے ساتھ ہو۔ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو کسی پتھر سے چوٹ لگ جائے۔ تو شیر ببر اور افی کو لتاڑے گا، جوان شیر اور اژدہا کو پامال کرے گا۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند مصیبت کے وقت میرے ساتھ ہو۔ چونکہ اس نے مجھ سے تعلق رکھا ہے میں اسے نجات دوں گا، میں اس کی حفاظت کروں گا، اس لیے کہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ وہ مجھے پکارے گا تو اس کی سنوں گا، مصیبت کے وقت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور اسے جلال بخشوں گا۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند مصیبت کے وقت میرے ساتھ ہو۔ مسیحیوں کا عقیدہ۔ آج کی ہماری دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط رومیوں کے نام 10 باب 8 سے 13 آیت مقدسہ۔ اے بھائیو، صداقت کیا کہتی ہے؟ یہ کہ کلمہ نزدیک ہی ہے، بلکہ تیرے منہ اور تیرے دل میں ہے۔ یہ ایمان کا کلمہ ہے جس کی ہم منادی کرتے ہیں کہ اگر تو اپنے منہ سے اقرار کرے کہ یسوع خداوند ہے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خداوند نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا ہے، تو نجات پائے گا، کیونکہ صداقت کے لیے دل سے ایمان رکھا جاتا ہے اور نجات کے لیے منہ سے اقرار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ نوشتہ یہ کہتا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا، کیونکہ یہودیوں اور یونانیوں میں کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ وہی سب کا ایک ہی خدا ہے، اور ان کے واسطے جو اس کا نام لیتے ہیں فیض مدار ہیں، کیونکہ جو کوئی خدا کا نام لے گا وہ نجات حاصل کرے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس
مقدس لوکا کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ چوتھا باب، پہلی سے 13ویں آیت۔ روح القدس یسوع کو بیابان میں لے گیا اور وہاں شیطان سے آزمایا جاتا رہا۔ اس وقت یسوع روح القدس سے معمور ہو کر اردن سے لوٹا، اور وہ روح کی ہدایت سے بیابان کو گیا 40 دن تک، اور شیطان سے آزمایا جاتا رہا، اور ان دنوں میں اس نے کچھ نہ کھایا، اور جب دن پورے ہو گئے تو اسے بھوک لگی۔ تب شیطان نے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر کو کہہ کہ روٹی بن جائے۔ یسوع نے اسے جواب دیا، لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں بلکہ خدا کے ہر کلمے سے زندہ رہے گا۔ اور شیطان نے اسے ایک اونچے پہاڑ پر لے جا کر دنیا کی ساری مملکتیں پل بھر میں دکھائیں، اور شیطان نے اسے کہا کہ میں یہ سارا اختیار اور ان کی شان و شوکت تجھے دوں گا، کیونکہ یہ مجھ کو سونپے گئے ہیں، اور جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ پس اگر تو میرے آگے سجدہ کرے تو سب تیرا ہوگا۔ یسوع نے جواب میں اسے کہا، لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ پھر وہ اسے یروشلم میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس نے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو یہاں سے نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ اس نے اپنے فرشتوں کو تیری بابت حکم کیا کہ تیری حفاظت کریں، اور کہ وہ تجھ کو ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو کسی پتھر سے چوٹ لگے۔ اور یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ کہا گیا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو مت آزما۔ اور شیطان جب طرح طرح کی آزمائشیں ختم کر چکا تو مقررہ وقت تک اس سے الگ رہا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔